دیکھیں حجر المبتدع یعنی کسی مبتدع سے دور رہنا اور اس کو بائیکاٹ کرنا یا اس سے ایک ڈس ایسوسیشن رکھنا، یہ ہمارا دینی تقاضا بھی ہے نا. دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے، ہم نے دین کو محفوظ کرنا ہے. الولاء والبراء کا کانسیپٹ ہے، برات کا کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کی اپنی ایک شناخت اور آئیڈینٹی برقرار ہے. بالکل اسی کانسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم اہل السنہ کی بات کرتے ہیں، چلیں ہم ان کو بدعتی نہیں کہتے، یہ بڑی ٹرمز ہیں، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہم مطلب یہ تو عالم کا کام ہے ایک مجتہد کا کہ وہ کسی کو بدعتی قرار دے، وہ تو کہہ سکتے ہیں ان کو، میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو طالب علم ہوں چھوٹا سا. لیکن اہل السنہ کی اپنی ایک آئیڈینٹی اور اہل السنہ سے جو منسلک لوگ ہیں ان کی اپنی ایک شناخت ہے، اس شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے اگر احتیاط کی جائے اور کوئی اور ظاہر ہے اس میں ہر علماء کا اپنا مزاج بھی ہوتا ہے، کچھ علماء سخت ہوتے ہیں، کچھ مسالے کو اور مسالے مفاسد ہوتے ہیں اس میں ڈیفینیٹلی. اگر کوئی عالم دین مسالے اور مفاسد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے بارے میں محتاط ہے، لیٹس اسیوم، اور ظاہر ہے وہ ان کے بارے میں تاکید بھی کرتا ہے اور ان کے طلبہ بھی اس پہ تاکید کرتے ہیں، تو ڈونٹ یو تھنک کہ ایک اچھی بات ہے اور یہاں پہ اس کی ضرورت بھی ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ حجر المبتدع والا جو کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں جو دین میں، جو علماء نے بھی ذکر کیا فنڈامنٹلی کہ جی اپنی ایک شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے اور ان سے اس کی اپنی کوئی یعنی کوئی افادیت، کوئی ویلیو ہے اور اس کو کبھی نہ کبھی حالات کے مطابق اپلائی کرنا اس کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب یہ پریکٹیکل نہیں ہے نا، بس ایک فینٹیسی سی ہے اور لوگ دوسروں کو رگڑا لگانے کے لیے اس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں، پریکٹس خود بھی نہیں کر پاتے. وہ یہ کہ جی تصویر حرام ہے اور خود جو ہے وہ جیب کے اندر آپ نے نوٹ ڈالا ہوا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ تصویر چھپی ہوئی ہے. تو کسی نے کسی ہندوستانی عالم سے پوچھا تھا تو کہ جی اگر نوٹ جیب میں ہو تو نماز ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ فتویٰ تو میں دے دوں گا، چلے گا نہیں، نوٹ چل جائے گا، فتویٰ نہیں چلے گا. تو وہ ایک عالم جو ہے نا کراچی میں، مجھے کسی نے پچھلے دنوں کراچی سے کسی نے بتایا کہ انہوں نے جمعہ پڑھایا کو ایجوکیشن کے اوپر اور اس کی حرمت کو گج وج کے بیان کیا. اس کے بعد کسی نے بعد میں کچھ مریدین نے جمعے کے بعد انہیں کہا کہ حضرت آپ کی بیٹی بھی فلاں میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اب ہم اس وجہ سے مسئلہ بھی نہ بیان کریں، مطلب حق بات بھی نہ بیان کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا مطلب پریکٹیکل ہونا چاہیے. ایک خاص وقت میں جب کہ اسلام غالب تھا اس وقت اس قسم کی ڈیبیٹس، اس قسم کے مسائل ان کا کوئی مطلب فائدہ بھی تھا. اب اس وقت جب کہ اسلام مغلوب ہے اور خاص طور پہ دینی طبقات مغلوب ہے، اس وقت اگر اس قسم کی ہم فرقہ واریت اور مذہبی منافرت میں پڑیں گے اور مزید ان گیپس کو گہرا کریں گے تو اس سے لبرل اور جو سیکولر طبقہ ہے اس کو فائدہ ہوگا، مطلب ہماری ڈویژن سے ان کو فائدہ ہوگا نا، سیاسی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں نا. اور پھر یہ کہ وہ ڈویژن ود ان مسلک بھی پھر شروع ہو جاتی ہے. پھر صرف یہ نہیں ہوتا نا کہ جی آپ نے دوسرے مسلک سے کنارہ کر لیا، ایک مسلک کے اندر 17 جماعتیں بن جاتی ہیں، وہ ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ دیکھنا پسند نہیں کرتے. سوشل میڈیا پہ سارا دنگل آپ نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ ہوتا ہے. اصل میں مزاج میں شدت پسندی ہوتی ہے، وہ شدت پسندی پہلے تو دوسرے مسلک پہ نکلتی ہے. صحیح ہے. جب وہاں آپ کو کوئی ٹارگٹ نہیں ملتا تو وہ پھر آپس میں پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی بارود تو بھر دیا ہے نا، مسئلہ یہ کہ پھٹے گا، ٹھیک ہے. ٹارگٹ تو ہے کوئی نہیں، تو اب کوئی ٹارگٹ نہیں ہے تو اپنے گھر میں ہی پھٹ جاؤ. تو وہ گھر میں بھی شدت پسندی پھر نکلتی ہے، گھر میں شدت پسندی نکلتی ہے اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، ٹھیک ہے. بہت آسان سی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حق المسلم علی المسلم ستون، مسلمان کے مسلمان پہ 6 حق ہے. ان میں سلام کا جواب دینا ہے کہ نہیں ہے، عیادت کرنا ہے کہ نہیں ہے، جنازہ پڑھنا ہے کہ نہیں ہے. آپ اسے مسلمان کنسیڈر کرتے ہو کہ نہیں؟ اب ایک سوال ہے، اگر آپ بدتی کو مسلمان کنسیڈر کرتے ہو تو یہ اس کا حق ہے. اصل مسئلہ پتہ ہی کیا ہو رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ بدتی جو ہے نا، بدتی یہ اس کو کافر کنسیڈر کر رہے ہیں. یعنی جیسے اہل تشیع نے ایک کام کیا نا، اپنے ائمہ کو معصوم بنا دیا. یعنی نبوت کی جتنی کریکٹرسٹکس تھیں وہ ساری ائمہ کو الاٹ کر دی، صرف نبی کا نام نہیں لیا. اچھا انہوں نے کیا کیا کہ کافر کے بارے میں جتنے احکامات تھے وہ سب بدتی پہ لاگو کر دیے. کافر کے بارے میں سارے احکامات بدتی پہ لاگو کر دیے، ٹھیک ہے. صرف اس کو کہتے بدتی ہیں، کافر نہیں کہتے. تو بیسیکلی یہ میرے خیال میں یہ ساری تکفیر کی تحریک ہے. عملاً مطلب مسلمان کا بائیکاٹ کہاں لکھا ہوا ہے مجھے بتائیں. اگر آپ اس کو مسلمان سمجھتے ہو، اس کے پیچھے نماز بھی ہو سکتی ہے، اس کا جنازہ بھی آپ کو پڑھنا ہے، یہ اس کا حق ہے. آپ کو اس کو سلام کا جواب بھی دینا ہے، آپ کو اس کی عیادت بھی کرنی ہے، آپ کو اس کی دعوت میں بھی جانا ہے.
اگر اس نے آپ کو ولیمے کی دعوت دی، آپ کو جانا ہے، یہ سارے اس کے رائٹس ہیں، یہ ختم نہیں ہو جاتے. اگر آپ نے یہ رائٹس ختم کر دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے مسلمان نہیں کنسیڈر کر رہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ مطلب ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کسی بھی بندے سے ضرورت کے تحت کیا سوشل بوائیکاٹ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ 3 دن، اس سے زیادہ نہیں. کوئی دلیل لیکن نہیں کچھ جگہوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے بھی زیادہ ثابت ہے نا. جیسے مثال کے طور پہ وہ کعب بن مالک والی جو روایت ہے اس میں 50 دن کا بھی ثابت ہے. تو اس سے کئی علماء نے یعنی کیا یہ رائے ٹھیک نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ جو حجر المبتدع والا مسئلہ ہے یہ مصالح اور مفاسد کے ساتھ معلق ہے، کہ جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں یعنی کئی جگہوں پہ آپ کمپلیٹلی بوائیکاٹ بھی تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، کہ جی آپ اگر ایک بندے کے اندر شر زیادہ ہے، فار ایگزامپل شر زیادہ ہے. اب ہمارے ہاں دیکھیں کہ یعنی یہ جو حجر المبتدع والا مسئلہ ہے اور اس کے پیچھے یعنی ہر دور کے بڑے بڑے ائمہ نے یہ کام بھی کیا ہے. ہاں یہ بات آپ کی درست ہے کہ آج کل کے دور میں ہمیں اسے کس طریقے سے دیکھنا ہے. آج کل کے دور میں پریکٹیکلی کیا ہم اس پہ کس حد تک عمل کر سکتے ہیں، اسپیشلی جب کہ سوشل میڈیا کے دور سوشل میڈیا کی وجہ سے، پھر اس طرح گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہمارے کلچرز اتنے زیادہ انٹوائنڈ ہو چکے ہیں کہ ہم شاید اس طریقے سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ نہیں کر سکتے. آئی ایگری ود دیٹ. لیکن جنرلی اس کو بالکل یعنی آپ یہ کہیں کہ ہم اس کی شرعی حیثیت کا ہی انکار کریں، کہ آپ کے خیال میں آپ اس چیز کے قائل ہیں کہ شرعی حیثیت ہے ہی نہیں اس کی؟ شرعی حیثیت کے اوپر ہم انشاءاللہ سے علیحدہ سے ایک ایپیسوڈ حجر المبتدع کے حوالے سے ایک علیحدہ سے ایپیسوڈ کریں گے. دیکھیں اصل میں ہو کیا رہا ہے، مبتدع کون ہے. تبیان القرآن اٹھائیں، مولانا غلام الرسول سعیدی صاحب کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بریلوی عالم دین ہے، اچھے عالم دین ہے. انہوں نے سارے سلف کے اقوال بیان کیے اپنی تفسیر میں، اور اس پہ ابھارا ہے کہ یہ بد مذہب جو ہیں، احمد رضا خان بریلوی صاحب بھی کیا کرتے ہیں، بد مذہب کسے کہتے ہیں؟ ہمیں جو مذہبیت کو فالو نہیں کرتے، یعنی خاص مذہب کو فالو نہیں کرتے. مطلب وہ بد مذہب کہتے ہیں نا، کہ جو اہل حدیث ہیں، جو دیوبندی ہیں، جو وہابی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بد مذہب کہتے ہیں نا. وہ سارے سلف کے اقوال فتاوی رضویہ اٹھا کے دیکھیں، وہی سلف کے اقوال جو آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. یہ مبتدع ہونا ریلیٹیو ہے. آپ ان کے نزدیک بتی ہیں، وہ آپ کے نزدیک بتی ہیں. ہر ایک نے دوسرے کو بتی بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. سلفی کے نزدیک اشعری بتی ہے، ٹھیک ہے. تو حجر المبتدع جو ہے ابن حجر کی کیوں نہیں ہوئی، امام نووی کی کیوں نہیں ہوئی، بہقی کی کیوں نہیں؟ اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہے تحکیم کا مسئلہ، تطبیق کا مسئلہ، کہ آپ نے کسی پر حکم لگا دیا، اور ایک ہے کہ آپ کسی کو بدعت تو کہنا، اور اس کا وہ تو کہنا یعنی آپ بدعت کو مانتے تو ہیں نا، نمبر 1. دوسری چیز ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ کیا بدعت کو بدعت بھی کہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس کا رد بھی کریں. کہیں ایک بندہ ایسا ماشاء اللہ آپ عالم دین ہے، آپ کے نزدیک ایک بندے کے اوپر وہ تمام رولز اپلائی ہوتا، یعنی رولز کو دیکھتے ہوئے، کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے آپ نے کہا کہ یہ بندہ واقعی مبتدع بن گیا، لیٹس اسیوم آپ کے نزدیک، اگین ریلیٹیو ہے یہ، انڈرسٹینڈ دیٹ. اس کی بنیاد پر آپ ایک بندے کو مبتدع کہہ دیتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یار میں اگر بالفرض مخصوص حالات میں اس بندے کا بوائیکاٹ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے بوائیکاٹ نہ کیا، جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ یہ ہیں، جیسے ہمارے ساتھ قادیانی ہو گئے، یا پھر اس طریقے سے بعض کوئی ہمارے ہاں تشیع شیعہ کے ایکسٹریم فرقے جو اللہ معاف کرے فساد ہوتا ہے، کیا ایسے موقع پر کیا حکومت کوئی ایسا؟ نہیں، حجر المبتدع جس سینس میں آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ شریعت کے خلاف ہے، اصولاً ہی خلاف ہے یہ بات. کیوں؟ کیونکہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا. اللہ تعالیٰ تو کافروں سے بھی منع نہیں کرتا کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. کوئی شرعی بنیاد موجود نہیں ہے اس کی، کوئی شرعی بنیاد کتاب و سنت میں موجود نہیں. ہاں اس پہ اب آپ کسی کو ڈیبیٹ کے لیے بلانا ہے تو بلا لیں، نہیں ٹھیک ہے. اس پہ اگر آپ مطلب ہم کچھ لوگ ہمیں وہ اسکرین شاٹ بھی آ رہے تھے کہ جو ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں آ جائیں، کہ حجر المبتدع کی کتاب و سنت، صرف کتاب و سنت، 2 چیزیں، کتاب و سنت. سلف کی بات بعد میں کریں گے. کتاب و سنت اتھارٹی ہے. کتاب و سنت کے مطابق کیا بدعتی جو ہے اس کے ساتھ بائیکاٹ، یہ کوئی کتاب و سنت کا حکم ہے؟ دیکھیں اس کے بعد تو دین اسلام دین دعوت ہی نہیں رہتا. مدعوف جو ہے اس کے ساتھ تعلق بنانا پڑتا ہے، جو آپ کا مدعو ہے. پوری دنیا ہمارا مدعو ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں علماء کی بھی کافر نہیں، ٹھیک ہے وہ تو علماء تو کر سکتے ہیں، لیکن عوام الناس کی اگر ہم بات کریں، اگر وہ مثال کے طور پہ ان سے تعلقات قائم کر رہے ہیں، دیکھیں برات کی ایک، اس کو ہم کسی نہ کسی جگہ پہ برات کی ایک نہ کوئی فارم تو دے سکتے ہیں نا. اگر ہم اس طریقے سے سوشل ریلیشنز رکھنا شروع کر دیں گے تو وہی جو آپ کی آئیڈینٹی ہے، شناخت ہے، جو بہرحال ایک اہمیت ہے، کہ آپ کے نہیں خیال میں وہ کمپرومائز ہو جائے گی اس حوالے سے؟ دیکھیں بات یہ ہے، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بتی تو ویسی مسلمان ہے نا، تو مسلمان نہیں، میں کہہ رہا ہوں مسالے مفاسد، یعنی جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں مسالے ضرورت ہے، اور جہاں پہ مفسدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا
کسی بھی مسلمان سے جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ بائیکاٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. اس میں میرے خیال میں علیحدہ سے اس پہ الگ سے کر لیتے ہیں کیونکہ اب کعب بن مالک کا جو ایک جو مشہور ہے وہ واقعہ وہ سورۃ التوبہ کے وہ بھی اندر لمیٹڈ ہے, محدود ہے, مطلق تو کہیں بھی نہیں ہے, کوئی دلیل مطلق کی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, یعنی آپ کا آرگومنٹ ہے کہ مطلق کوئی نہیں, مطلق بائیکاٹ کی کوئی دلیل نہیں ملے گی. باقی وہ جو اتنا زیادہ کھینچا گیا اس کے کیا اسباب ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ بھی ہم ڈسکشن انشاءاللہ کر لیتے ہیں, اور میرا خیال ہے اس پہ الگ سے ایپیسوڈ کر دیں گے. میرا خیال ہے ود دیٹ وی انشاءاللہ کنکلیوڈ آور سیشن ٹوڈے. بارک اللہ فیکم. اور انشاءاللہ جو خلاصہ اس میں یہی آج کی ڈسکشن میں کہ ہمیں جو ہے نا وہ ایک ہر بندے کو وہی عدل کرنا چاہیے, وضع الشیء فی محلی, ہر بندے کو اس کا محل یعنی دیں آپ. اور اگر کوئی بندہ واقعی اللہ معاف کرے بہت زیادہ یعنی, اور دوسری بات یہ کہ منہج کی جب آپ بات کریں تو آپ کی کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. یہی مطلب میرا خیال آپ نے یہی آج کی خلاصہ یہی تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ ہر جگہ منہج لاگو کریں نا, کچھ جگہ آپ لاگو کر رہے ہیں اور جہاں آپ کو ڈر اور خوف ہے, وہی وہ جو حدیث میں آتا ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی قومیں کیسے ہلاک ہوئیں, جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا, ٹھیک ہے, تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹتے تھے, جب کوئی غریب مسکین چوری کرتا تھا اس کے ہاتھ کاٹ دیتے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے. یہ سٹیٹمنٹ دینا, ہمارا بڑا عالم بھی اگر کسی بتی سے ملے گا تو ہم اس کے بارے میں 1-1.5 گھنٹے کا لیکچر جاری کریں گے. چلیں, جزاک اللہ خیر. یہ ہم کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.